إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور کھو کے رہنے والے ہماری قدرتوں میں عجب اچنبھا تھے جب جا بیٹھے وہ جوان پہاڑ کی کھو میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے بخشش اور پوری کر دے ہمارے کام کی درستی. پھر تھپک دیے ہم نے ان کے کان اس کھو میں چند برس گنتی کے. پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں دو فرقوں میں کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے. حضرات، اصحاب کہف اور سورت بھی کہف ہے. میں نے اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ کہف غار کے اندر کھو کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی جگہ پر جب سوراخ نظر آتا ہے چھپنے کی جگہ پہاڑ میں، وہ سیدھا نہیں ہوتا، آگے جا کر تھوڑا سا ایسے نیچے ہوتا. یہ سیدھا منہ ہوتا ہے اور آگے نیچے تھوڑی سی جگہ نیچے ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، لیکن میرا آپ کو پورا حصہ نظر نہیں آ رہا سامنے والوں کو، کیونکہ یہ تپائی اونچی بنی ہوئی ہے تاکہ مجھے صحیح نظر آئے آنکھوں کے قریب رکھنے کے لیے. میں آپ کو نظر آ رہا ہوں لیکن میرا نچلا حصہ کیوں نہیں نظر آ رہا کہ وہ نیچے ہے. اس کے اندر غار منہ سیدھا ہوتا ہے، آگے بیٹھنے کی جگہ نیچے ہوتی ہے. ایسی غار کو کہا جاتا ہے کہف. اور قرآن پاک نے ان لوگوں کے دو نام بتائے ہیں اس جگہ کے، اصحاب کہف، آگے ساتھ کیا ہے والرقیم. آیا یا نہیں؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم. والرقیم کیوں آیا؟ رقیم رقم سے ہے، اور رقم لکھائی کو کہتے ہیں. جیسے کوئی خط لکھتا ہے تو نیچے کیا لکھتا ہے؟ الراقم، لکھنے والا. لکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ بات کس نے رقم کی ہے؟ یہ خط کس نے رقم کیا ہے؟ یہ ساری باتیں رقم میں آتی ہیں. تو رقم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، بولتے چلے کریں، بولنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے. کلیم جو ہوتا ہے بات کرنے والا، کلام کرنے والا کلیم، اس کو تسلی ہوتی ہے کہ جن سے ہم کلام ہوں وہ بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ وہ میرے ساتھ شامل ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ چستی رہے گی، سستی نہیں رہے گی. اور یہ وقت اس وقت نہایت سستی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہ پسند کیا ہے تو یہاں اللہ پاک لے آئے. اللہ پاک پسند نہ کر تو ہم پڑے رہتے. تو ہم جو آ گئے ہیں اس کا شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ پاک ہمیں لے آیا ہے. وغیرہ ہم پڑے رہتے گھر میں تو بیوی بچوں نے تو کہنا نہیں تھا، انہوں نے ڈرنا تھا
یہ کبا بڑا ہے، انہیں پٹھا بولنا ہے، آوازار جا ہو کے نال نگال کرنی ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے اچھے بندے بنایا اور ہماری زبانوں کو بھی صاف ستھرا بنایا۔ تو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ رقیم، رقیم کا رقم راقم سے رقیم یعنی لکھے گئے۔ کیا لکھے گئے؟ اصحاب کہف جب ایک غار میں جا کر چھپ گئے، ایک غار میں جا کر، سارے نہیں بولے، ایک غار میں جا کر جب چھپ گئے تو میرے نہیں، ایک اللہ کا بندہ تھا، اس کو سوجھی کہ جتنے گم ہوئے سارے شاہی خاندان کے افراد تھے، امراء کے بچے تھے، بڑے امیر لوگوں کے یہ بچے تھے، تو ان کا زمانہ نام بھول جائے گا۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی جو جوان بچہ بغیر شادی کے فوت ہو جائے تو کچھ عرصہ تذکرہ رہتا ہے، اس کے بعد اس کا نام خاندان میں نہیں لیا جاتا۔ کہتے ہیں اور ایک کاکا ہے جوان ہی فوت ہوا ایسے جی کو 20 سال ہو گئے، نہیں وہ بیچارہ بڑا صحت مند سی، سارا کاردہ ہو اسی بس فوت ہو گیا۔ اچھا شادی کوئی نہیں، اگر اس کی شادی ہوئی ہو پھر کہ انہیں بچے کتنے نے، وہ کہاں رہتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جو بیچارہ جوانی میں ایسے فوت ہو جائے اس کا کچھ عرصے کے بعد ماں باپ جب تک رہتے ہیں وہ تو نام لیتے رہتے کہ ان کا جگرا تھا، دل کا ٹکڑا تھا، اس کے بعد تقریباً نام لینا بھول جاتے ہیں۔ اس خاندان کا، ان لوگوں کا ایک بہت اچھا آدمی تھا جس کے دل میں یہ خیال آیا کہ لوگ بھول بھال جائیں گے، ان کے نام ہی لکھ لیں۔ انہوں نے ایک خوبصورت بڑی ہی قیمتی ایک تختی حاصل کی اور اس پر ان افراد کے نام لکھوائے۔ نہیں سمجھے؟ ان افراد کے نام لکھوائے۔ حضرات اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ دو نام ہیں، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، یہاں کٹھا نام آیا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور کھو والے، یعنی جن کے نام رقم ہوئے تھے اس میں، وہ اب یہ تھوڑا سا یہ اصحاب کہف کے متعلق توجہ سے سماعت کریں۔ ہوشیار ہے سارے، مستعد ہے نا انشاءاللہ؟ اچھا جی، اب یہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ پر ظلم و ستم کیوں ہوا اور سب و شتم کیوں ہوا؟ ظلم ستم یہ فارسی کا لفظ ہے، ظلم و ستم۔ سب و شتم، سب کہتے ہیں گالی کو، سب کہتے ہیں گالی کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو مشرک پوجتے ہیں نا، ان کو گالی نہ دیا کرو، ورنہ وہ تمہارے سچے اللہ کو گالی دیں گے۔ نہیں سمجھے؟ اب یہاں بات تھوڑی سی پھیلتی جا رہی ہے، درس کا یہی مطلب ہوتا ہے، اس میں علمی خزانے ہو۔ گالی پر بات آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی امی کو، اپنے ابا کو، اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو گندی گالیاں دیں گے۔ صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہ ماں باپ کو کیسے گالیاں دیں گے جی، بہنوں کو؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو گالیاں کو لوگ اس طرح دیں گے کہ ایک آدمی دوسرے کی ماں کو گالی دے گا، وہ واپس اس کی ماں کو گالی دے گا، تو اس نے اپنی ماں کو گالی کا خود بندوبست کیا۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کس نے فرمایا؟ سچی سرکار نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ایسے ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک کہتا تیری تیری ماں، وہ کہتا تیری ماں، وہ جب اس کو گالی دے رہا ہے تو اپنی ماں کو گالی کس نے دلوائی؟ خود اس نے دلوائی۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ کو سنایا۔ اب آگے چلیں تھوڑا سا، نمبر کیوں اٹھ دے رہی یہ آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی،
اسی طرح سب کا ترجمہ اور اس کے میں متعلق دلائل دے رہا تھا. صبح سویرے مرغا بولتا ہے، جن لوگوں نے مرغا رکھا ہوتا ہے، دیسی مرغا، یہ جب وہ ککڑوں کو کرتا ہے تو بعض دفعہ بندہ سویا ہو کہتا ہے ہت تیری ماں، گالی دیتے ہیں نا سوئے ہوئے. یہ اس دور میں بھی تھا، تبھی میرے سرکار نے یہ فرما دیا لا تسب الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ. مرغے کو گالی نہ دینا، یہ تو تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. یہ حضور پاک فرماتے ہیں مرغے کو گالی نہ دینا، یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. اب پتہ چل گیا کہ سب کا معنی کیا ہے؟ ظلم و ستم، ظلم اور تنگی دینا، زیادتی کرنا، تنگی کرنا. اور سب و شتم، سب گالی دینا اور شتم تانے دینا. ظلم و ستم، سب و شتم، یہ بڑا اردو اور یہ بڑے ادیبانہ جملے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. خوبصورت جملے کلام میں آ جاتے ہیں. کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ میں ہر اچھی بات جو ذہن میں دل دماغ میں آتی جاتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ رہ نہ جائے، ہر بات آگے رکھ دوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل، آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے نا، یہود میں، اور یہ آپ کے جو والدہ صاحبہ ہیں حضرت بی بی مریم صدیقہ، اور ان کے ابا جی جو تھے بی بی مریم کے، ان کا نام عمران تھا. کیا نام تھا؟ عمران. اور بی بی مریم صدیقہ کے امی جی کا نام تھا حنہ، ہا نون ہا، حنہ. حنہ، اور وہ خود فاقوز کی بیٹی تھی، حنہ بنت فاقوز زوجہ عمران. کہو سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ اس گھر میں پیدا ہوئی، عمران کی بیٹی ہیں، حنہ کی بیٹی ہیں. بی بی مریم صدیقہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا انعام کیا کہ اپنی نشانی بنایا، اور بغیر باپ کے شادی کے کنوارے پن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر شادی کے پاکیزہ، منزہ، مطہرہ قسم کا صاف ستھرا بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام. یہ بات یاد رہے گی، یہ بات یاد رہے گی، چیتا رہی سی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے امی جی کی گود میں اعلان کر دیا تھا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دی ہے، اور میں بڑا ہو کر سناؤں گا. آتانی الکتاب، مجھے صاحب کتاب بنایا ہے. وجعلنی نبیہ، اور مجھ کو نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن، مجھ کو برکت والا بنایا. اینما کنت، میں جہاں بھی جاؤں برکت ہی برکت ہوگی، جتھے میرا پیر ہوتے ہی خیر. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور نماز کی مجھے تاکید کی ہے. وَالزَّکَاةِ، مجھے حکم دیا میں زکوٰۃ بھی دیا کروں. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں حیات زندہ رہوں گا میں دیتا رہوں گا. آگے کیا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھ کو یہ بھی حکم دیا کہ میں اپنے امی جی کی عزت کروں، ان کے ساتھ نیکی کروں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے سخت دل نہیں بنایا، پتھر دل نہیں ہوں، میں بڑا نرم دل. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی گود میں بلوایا تو میں کہتا ہوں سلام ہے اس دن پر جس دن مجھے پیدا کیا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، ولادت، سلام ہے اس دن جس دن میں پیدا ہوا. وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میری موت آئے گی. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ کیا جاؤں گا قیامت کے دن. پھر ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ نے ماں کی گود میں اتنی باتیں کی ہیں، اتنا چھوٹو سا نکا سا کاکا اور چھوٹی سی انگلی شہادت کی اٹھا کر یہ ساری باتیں اس نے کی. اب آپ بڑے ہو گئے، بڑے ہوتے چلے گئے، بڑے پیغمبر بڑا جلدی ہوتا ہے، قد کاٹ جلدی کرتا ہے.
پیغمبر پیدائش سے لے کر وفات تک کبھی ماں کی گود میں پیشاب نہیں کرتا، پیغمبر کبھی بستر پر پخانہ نہیں کرتا، بس ایسے انگڑائیاں لیتا ہے، بے چین ہوتا ہے تو ماں اس کو صاف کر دیتی ہے۔ پیغمبر چیخ چلا کر رو رو کر دودھ نہیں مانگتا، پیغمبر کے چہرے پر تاثرات آتے ہیں بھوک کے، ماں پہچان جاتی، وقت پر روٹی دیتے اس کو دودھ پلا دیتی ہے۔ پیغمبر اس کے بدن پر پیدائش سے آخر تک اس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی، مکھی گندی چیز پر بیٹھتی ہے نا، پھول پر تو نہیں بیٹھتی۔ تم تو آج پتھر پڑے بیٹھے ہو، کوئی بول چال ہی کوئی نہیں، کوئی گل بات ہی کوئی نہیں ملنا، یہ تو ایسے میں جیسے سکیاں لکڑیاں نہ گل کر رہے ہیں، گلی لکڑی بھی کوئی نہ کوئی بول دی، وہ بھی کوئی نہیں۔ خیر تو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آج تو بات کر رہا تھا پیغمبر کے بدن پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی، پیغمبر کے قریب گناہ بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں تم گناہ سے بچو، اور جب نبی کی باری ہے تو اللہ گناہ کو کہتا ہے تو بچ پچھٹ، یہ میرا محبوب بیٹھا ہوا ہے۔ کہو سبحان اللہ، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی سامنے کھلا ہوا قرآن ہے، اوپر آسمان ہے، تم پکا مسلمان ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو بات کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے اب لوگوں کو اپنی رسالت کا پیغام دینا شروع کر دیا، جس کو کہا جاتا ہے پیغام توحید، اور ساتھ آخرت کی بات بتانی شروع کر دی۔ یہودیوں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے اور انہی میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو ذرا شرم نہیں آئی، اور انہوں نے پہلے بھی بے شمار نبیوں کو قتل کیا، ان کے کھڑا کر کے باندھ کے ان کے سروں پر آرے باقاعدہ پھیر کر ان کو ذبح کیا، ان کو کاٹا نبیوں کو۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے کوئی ایک نبی نہیں، بے شمار نبیوں کو قتل کیا اور ختم کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پر کچھ لوگ ایمان لائے، ان کا نام تھا حواری۔ آپ کے اوپر ایمان لانے والے کیا تھے؟ حواری، حواریین، حواری تھے آپ کے، وہ چند ایک تھے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اب دو فرقے ہو گئے۔ تھوڑی سی تاریخ عیسائیت کے سنو، دو فرقے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اسی طرح اٹھا لیے گئے نا، یہ بات دماغ میں فٹ ہو گئی کہ نہیں؟ آپ کو ایک کمرے میں بند کیا گیا، صبح بہت بڑا رش کیا گیا تاکہ اس کمرے سے نکال کر سب کے سامنے آپ کے گلے میں رسا ڈال کر لٹکایا جائے۔ رات ساری پہرا رہا، پھانسی گھاٹ تیار کر لیا گیا، تیار کر کے پھندا لٹکا دیا گیا۔ دنیا جمع ہے کہ آج اس کو پھانسی دی جا رہی ہے جو بچپن میں بولا تھا، آج اس کو پھانسی دی جا رہی ہے جو ماں کی گود میں بولا تھا، آج عیسیٰ مریم کے بیٹے کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ بی بی مریم صدیقہ اپنی جگہ پر بیٹھی سجدے میں پڑی ہوئی، یا میرے مولا میرے بچے کو، میری جان کو بچا لے۔ صبح سویرے اٹھے اور اٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے بادشاہ نے ایک بندے کو اندر بھیجا، وہ چھلانگے لگاتا ہوا خوشی سے گیا کہ میں پکڑ کر لاؤں گا اور پھر جلاد کے حوالے کروں گا جو آپ کو پھانسی دے گا۔ خوشی سے اندر گیا کہ مجھے انعام بڑا ملے گا آج، اور بڑی بدتمیزی سے گھسیٹتا ہوا لاؤں گا۔ وہ اندر گیا تو کیا دیکھا، رات کو کچھ کام ہو چکا تھا، چھت کھلی ہوئی تھی کمرے کی، شور ڈال دیا اس نے، اوے لوگو عیسیٰ بھاگ گیا، چھت پھٹی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے اندر جا کر ایسے ٹٹولنے دیکھنے میں پوری اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ کیا کر دی؟ اس کی شکل مکمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بن گئی۔ اب یہ باہر نکل کر کہتا ہے کہ عیسیٰ بھاگ گیا، لوگوں نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے جان چھڑانے کے لیے، تو ہی تو عیسیٰ ہے، وہ تو رات کے پچھلے حصے میں جبریل امین علیہ السلام آئے، چھت کھولی، اندر آئے اور کہا اے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول عیسیٰ،
یہ میں پر کھول رہا ہوں، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ آرام سے. پر کھولا، اس پر آپ بیٹھ گئے، آپ ذکر کرنے لگ گئے اور آپ نے اٹھایا اور اٹھا کر لے گئے. آج اس وقت بھی پہلے آسمان پر آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ ہے. جس طرح گئے تھے اسی طرح ہی ہیں، اسی لباس میں ہیں، اسی وضو میں ہیں. وضو بھی نہیں ٹوٹا، وضو بھی، کیونکہ اوپر آسمان کی آب و ہوا ایسی ہے، صرف ہوا، فضا ایسی، آب نہیں، فضا ایسی ہے کہ آسمان پر سینہ بھی نہیں آتا، آسمانوں کے حصے میں گرمی بھی نہیں لگتی، آسمانوں کے حصے میں سردی بھی نہیں لگتی، آسمانوں کے حصے میں پخانہ نہیں آتا، آسمانوں کے حصے میں پیشاب نہیں آتا، آسمانوں کے حصے میں پیاس نہیں لگتی، آسمانوں کے حصے میں بھوک نہیں لگتی. جو پیٹ میں جو کھایا ہوا ہے وہ اسی طرح ہے، وہ سسٹم چلا نہیں، اور اسی حالت میں زندہ جاوید اسی حالت میں ہیں جیسے گئے تھے. آپ کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے، میرے کمری والے نے اسی طرح ان سے ملاقات کی تھی معراج میں، اور آپ اسی وضو کے ساتھ اسی حالت میں آئیں گے ابھی قیامت سے پہلے، اور دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے اور عصر کی نماز با جماعت ادا کریں گے اسی وضو کے ساتھ جو کئی صدیاں پہلے کر کے گئے. آپ کو وہاں نیند نہیں آ رہی، آپ کو وہاں اونگ نہیں آتی، ترو تازہ رہتے ہیں. کہو سبحان اللہ. ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ بولو. بولتا نہیں عبدالستار؟ ماشاء اللہ. تو میں آپ کو بتا رہا تھا، دیکھو نیند کا ٹائم ہے، لیکن یہ بڑا نور سرور کا وقت ہے، بڑا مزیدار ٹھنڈا ٹھنڈا وقت ہے، سہانا وقت ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں قرآن پاک کھول کر بیٹھے ہوئے. یہ جنتیوں کی مجلس ہے، تم سب جنتی ہو، خدا تمہارے صدقے مجھے بھی جنت دے دے، اللہ پاک آپ کی وجہ سے مجھے دے دے. یاد رکھنا، اگر پہلے تم پہلے چلے جاؤ تو پھر یاد رکھ لینا کہ تمہارا درس میں قرآن پاک تمہیں سنانے والا پیچھے رہ گئے، مجھے بلوا رہے نظر آ. اللہ پاک تمہاری مانے گا، اللہ پاک نہ نہیں کرے گا. جن کو جنت میں لے آتا ہے اللہ ان کی مراد پوری کرتا ہے. اور اگر مجھے اللہ پاک پہلے لے گئے تو پھر میں آپ کو یاد کر لوں گا، اور اگر اکٹھے چلے گئے تو موجہ ہی موجہ. کہو سبحان اللہ. تو میں آپ کو کچھ کہہ رہا تھا، آپ کو کچھ بتا رہا تھا. اب آپ اوپر اٹھ گئے، اس آدمی کی شکل کیسی بن گئی جو لینے گیا تھا؟ اب اس اتنا رویا، پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا تھا، چلا تھا آپ کو پھانسی دلوانے، اور لگ آپ رہا ہے، اور یہ ان کی عقل میں ہی بات نہیں رہی کہ جڑا اندر گیا انہوں نے پڑھو. اب اس کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے کر جانے لگے. کہتا ہے اور میں نہیں، وہ کہتے تو ہی ہے، اور میں نہیں ہوں تو ہی ہے. وہ پھر جڑا لین گئے سے ہوں پوچھو، کہتے نہیں ہوں سن نہیں پتا پر تو ہی ہے، اسی اگر انہوں لبن گئے تو نکل جائے گا، عیسیٰ تو ہی ہے. اور ایک دوسرے کہنا دیکھا عیسیٰ جان چھڑانے کے لیے کیا کر رہا ہے. وہ پھر تانگا کہتا ہے اور میری ماں نو بلاؤ تو وہ دس ہے کہ میں ہوں. سگی ماں آئی، اس نے کہا میرا پتر پتہ نہیں کدھر گیا پر تو عیسیٰ ہی ہے، میرا نہیں. اس وقت اس پر کیا گزری ہوگی بتائیں ذرا. اس پر اندھیرا اندھیرا ہو گیا. یہ کوئی بڑا ہی کوئی متقی پرہیزگار کوئی شیطان قسم کا ہے، جیسے یہ پنگا لیا ہے، بی پی لیا ہے اس نے. شرم نہیں آتی بے حیاؤں کو، بےغیرتی کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آگے پیچھے پنکھا بھی نہیں بند کرتے، اور جب درس ہو رہا ہوتا کوئی کو پنگا لیتے رہتے، خباستے کرتے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا، اب اس کو کیا کر دیا؟ بولو کیا کر دیا؟ وہ پھانسی لگ گیا. اب سارا مجمع کیا کہتا ہے کس کو پھانسی لگی؟ بولو. سارا مجمع اس بات پر پکا ہے، اور عقل پر پردہ جو اللہ نے ڈالا اس کے مطابق وہ سچے بھی ہیں کہ پھانسی کس کو لگی؟ سارا مجمع عیسائی ہو گیا، سارا مجمع مظلوم سمجھنے لگا، رونے دھونے لگا. مگر عیسیٰ علیہ السلام سچی بات تو یہی کہ اوپر چلے گئے. اب جو آپ کے چند حواری تھے نا، جو اصل ایمان لانے والے، وہ بھی اس بات پر پکے ہو گئے کہ آپ آسمانوں پر گئے. وہ بھی اس بات پر پکے کہ آپ آسمانوں پر گئے. اب یہاں کتنے فرقے ہو گئے؟ دو. ایک کہنے لگا پھانسی لگ گئے، اور ایک کہنے لگا آسمان پر چلے گئے. دو فرقے بن گئے. یہ عیسائیت کی تاریخ بتا رہا ہوں. اب دو فرقے بن گئے. اب یہ جو اصل فرقہ تھا
جو کہتا تھا آسمانوں پر گئے، اس کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ، کیونکہ آپ نے کہا انی عبداللہ، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے. اور جو پھانسی بارہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ پھانسی لگ کے مظلوم ہیں، اور چونکہ اس کی امی جی بڑی شریف عورت تھی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہٰذا اللہ میاں اور بی بی مریم دونوں میاں بیوی ہیں، اور اس میں سے کاکا ہوا ہے اللہ کا بیٹا جس کا نام عیسیٰ ہے. بات سمجھے؟ اور اب ان میں فرقہ جو آپ کے پھانسی کا قائل تھا، جس نے آنکھوں سے دیکھی اس آدمی کو پھانسی، اس فرقے نے اس پادری پیدا کیے، مولوی پیدا کیے، اور انہوں نے پھر یہ واز دینا شروع کر دیا کہ جی عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا، پھر پھانسی کیوں لگی؟ کہ جی اللہ میاں نے کہا میرے بچے، میرے پتر، میرے بیٹے، میرے لاڈلے، تجھے پھانسی میں نے دلوانی ہے تاکہ قیامت تک جتنے بھی عیسائی ہوں وہ زنا کریں، بدکاری کریں، شراب پئیں، رنڈی بازی کریں، جو جوا کھیلیں، سور کھائیں، جو مرضی کریں، ان سب کا کفارہ پھانسی دے کر تیرا ان کی طرف سے ادا کرنا ہے، تاکہ وہ جو مرضی کھائے پیئیں، موجیں کریں، ایک ایک عورت 5 مردوں کے ساتھ ایک ایک رات گزارے، اور ایک ایک مرد کئی عورتوں کے ساتھ رات گزارے، کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی جگہ پر عیسیٰ نے قربانی دے کر گناہ معاف کرا دیے. میری بات سمجھ نہیں ہے، بولا تو کرو، ٹھلے جو ہو گئے بول رہے ہیں. اچھا آپ کل نو کر لیں گے، باقی تسی ٹھلے ہو گئے ہیں. نہیں یار تسی بڑے آوازار کی تھی، کتنی قیمتی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ تسی ایسے تو نہ کرو، اس طرح تو آوازار ہوتا ہوں، مجھے بھی پھر سستی آتی ہے. آپ کو ہیرے سنا رہا ہوں، قیمتی چیزیں سنا رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتنے فرقے بن گئے. ایک کیا کہتا ہے، دوسرا کیا کہتا ہے، اور سچا دونوں میں سے کون ہے؟ جو آسمانوں کا قائل ہے وہ سچا ہے. یہ حواری جو تھے، آپ کو پتا ہے کہ جہارت ایک دفعہ بڑی تیز ہوتی ہے، جو جہارت ہوتی ہے نا ایک دفعہ بڑی سپیڈ پکڑتی ہے. اجے میں ہرے تو تھے نہیں، کنے چلے سے چل، اب آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. پہلے ہر گلی میں، ہر نکر پر بڑا شور، بڑا شرابہ، بڑی کپ، بڑی گال، بڑی بات، بڑا چینل بڑا کچھ، لیکن آہستہ آہستہ فس ہو گئے، اس لیے کہ یہ نقل ہے، اصل ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی اصل دبنی شروع ہو گئی، اور نقل جو ہے ایک دفعہ عام چلتی. 2 نمبر مال زیادہ چلتا ہے کہ نہیں؟ 2 نمبر مال زیادہ چلتا ہے، 2 نمبر بندے بھی زیادہ چلتے ہیں، 2 نمبر عقیدہ بھی بہت زیادہ چلتا ہے، 2 نمبر مذہب بھی زیادہ. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سلسلہ اتنا چلا، اصل کم ہوتے چلے گئے اور فراڈیت زیادہ ہوتے چلے گئے. آج پوری دنیا میں جتنا بھی ہے یہ سارے فراڈ والے، سمجھے؟ پوری دنیا کے جتنے بھی ہیں سب فراڈ والے ہیں. وہاں شادی کا تصور ہی کوئی نہیں، ختم ہوتا جا رہا ہے. طلاق کا اختیار عورت کے پاس ہے، وہ اپنے خاوند کے سر پر ہر وقت تلوار لٹکا کر رکھتی ہے. جب تو دل کی تھا تو طلاق دے دیں گی، بندہ کہتا نہیں، بیوی بھی تو ہے، اماں بھی تو ہی ہے، سب کچھ تو ہی ہے، مولا تو ہی، مولا مشکل کشا، گھر سے نہ نکال دینا. اگر وہ ایک لمحے کے لیے کہہ دے تجھے طلاق ہے، اس کو کک آؤٹ، گیٹ آؤٹ، گیٹ سے نکلنا پڑتا ہے. ایسا اس کو کک لگتی ہے کہ وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کو گیٹ آؤٹ، گیٹ سے باہر ہو جاتا ہے، اور پولیس اس کو پکڑ کر دھکے دے کر نکال دیتی ہے، اور گھر کی مالکہ وہ اکیلی رہ جاتی ہے، اور اگلے لمحے کسی اور دوست یار کو اپنے ساتھ سلا لیتی ہے. یہ وہاں کا آج کل سسٹم ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے اس وقت سارا، جو جتنے بھی گرجوں والے وہ سب آپ کو کہتے پھانسی لگی، اور وہ کہتے جو مرضی کھاؤ پیو موجا. سور بڑے شوق سے کھاتے ہیں، سور کے کباب، سور کا گوشت، سور کے کوفتے، سور کے قیمے، ہر چیز بڑی کھاتے ہیں. شراب بڑی پیتے ہیں، بڑی، جیسے آپ کے یہاں پیپسیوں کے کریٹ نہیں باہر پڑے ہوتے، اس طرح وہاں شراب کے کریٹ پڑے ہوتے ہیں، او دھک لگا ہوتا ہے. ایک عورت صبح کسی مرد کے ساتھ، یار کے ساتھ کھڑی ہے، دوپہر کو کسی اور کے ساتھ کھڑی ہے، رات کو کسی اور کے ساتھ. کہتے ہیں انجوائے کا نام ہے، ہم جو مرضی کریں. ہمارے جو رب ہیں، تیسرے رب، اللہ کا بیٹا،
عیسیٰ ابن مریم، وہ نعوذ باللہ پھانسی اس کو اللہ نے اسی لیے دی باپ نے تاکہ ساری عیسائی امت کے لیے بخشش کا سامان بن جائے، ہماری موجیں۔ یہی ہمارے ہاں فرقہ ہے جو سال کے بعد کر لیتا ہے اور کہتا ہے آپ نے قربانی دے دی ہے کربلا میں، بس آپ شہید ہو گئے، اب ہم ان کے نام لیوائیں، جو مرضی کریں، شام غریبہ منائیں، جو مرضی کریں، کھائیں پیئیں، موجے ماریں، سوٹا لگائیں، بھنگ پیئیں، چرس پیئیں، افیم کھائیں، ہمارا قربانی وہ دے گئے، ہم ان کے نام لیوائیں، ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ نہیں سمجھے میری بات؟ سمجھے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے پھانسی ان کو ملی تو ہماری بخشش ہوگی، یہ کہتے ہیں کہ رواسہ رسول کی قربانی ہوئی ہماری بخشش ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہوں سے اتنا دور کرے کہ خدا کرے یہ نظر بھی نہ ہمیں ہے، ہماری اولاد و نسلوں کو بھی اللہ ان سے بچائے، بہت غلط۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک مذہب جو سچا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا، وفات ہو گئی، ان کی مانتا کم ہے، ان کی مانتا کم۔ جہاں شور شرابہ ہو، کھاپو، بڑیاں بندے کٹھے جتھے ہون اتنے بندے جلدی جاندے نے، تے بڑیاں بھی سواد لینے واسطے اتنے زیادہ جاندیاں نے، بابا مکس کام ہے، وہ کدھر موڈا وجے گا، کدھر کو اگا لگے گا، کدھر پیچھا لگے گا، کدھر کو ہاتھ وجے گا، موجاں آن گیا۔ میری بات سمجھے؟ تو یہ بات آپ کو سنا رہا تھا، یہ بات حقیقت پر مبنی ہو گئی یا نہیں؟ دلائل کے ساتھ۔ قادیانی جو ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس سچے طبقے کا مذہب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کا مذہب کیا ہے دوسروں کا؟ کہ ان کو مرزا قادیانی سے کسی نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو قادیانی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نہ زندہ ہے نہ پھانسی لگی ہے، ویسے وفات پا گئے، تاکہ قریب قریب عیسائیوں کی بات کی جائے تو خوش ہو جائیں، تاکہ انگریز ہمیں وظیفہ دیتے رہیں۔ کسی نے پوچھا کہ ان کی قبر کہاں ہے، پھر کہتا سری نگر میں، اس کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بڑا اوٹ پٹانگ آدمی تھا، بیوقوف تھا۔ نبیوں کی ماں کے تو نام ہی بڑے پیارے ہوتے ہیں، کسی کا نام آمنہ ہوتا ہے، کہو سبحان اللہ، کسی کا نام صفورہ ہوتا ہے، بڑے بڑے مبارک نام ہوتے ہیں۔ اور اس کے امی جی کا سچی مچی آپ کو بتاتا ہوں، پنجابن جو مائی تھی مرزا قادری، اس کی ماں کا نام تھا گھسیٹی بی بی۔ کیا نام تھا؟ یہ گھسیٹی کا بیٹا ہے۔ ہر نبی کے پاس جو فرشتہ آیا وہی دے کر، اس کا نام جبرائیل تھا۔ اس سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے فرشتے کا کیا نام ہے؟ کہتا ٹی چی ٹی۔ کیا نام ہے؟ گھسیٹی کا بیٹا، اس کا فرشتہ ٹی چی ٹی ہے، اس لیے کہ یہ انگریزوں کا پیدا کردہ تھا نا، انگریزوں نے کہا کہ نبوت کا اعلان کر، تھوڑے لوگوں کو خراب کر، وہ مرتد ہو گئے، خود بھی بڑی بری موت کے ساتھ دو چار ہوا۔ تو بتا رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، قرآن بتاتا ہے۔ وہ رفع کا لفظ کیا تھا قرآن میں؟ بر رفعہ اللہ، بلکہ اس کو اللہ نے اٹھا لیا، کہو سبحان اللہ۔ عیسیٰ کو موت نہیں آئی، بر رفعہ اللہ، عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، آپ کو اٹھایا گیا ہے۔ موت تو ابھی نہیں آئی، موت تو ابھی ان کو آنی ہے، قیامت سے پہلے آئیں گے، پھر دنیا میں آئیں گے، اور آ کر پھر آپ حضرت امام مہدی کے ساتھی بنیں گے، اور پھر اس کے بعد امام مہدی کی وفات ہوگی، پھر مدینہ منورہ میں امام مہدی کا جنازہ پڑھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، جنازہ پڑھا کر امام مہدی کو بقیع شریف میں ان کی دادی، ان کی ماں بی بی فاطمہ الزہرا کے قدموں میں ان کو دفن کیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں حضور کے خلیفہ بن جائیں گے امام مہدی کے بعد۔ پھر ان کی شادی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچے ہوں گے، بی بی مریم صدیقہ کے پوتے۔ نہیں سمجھے؟ ان کے ابھی سگے پوتے ہونے ہیں، مائی صاحبہ صدیوں پہلے فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام صدیوں پہلے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور ابھی شادی بھی ہونی، بچے بھی ہونے ہیں، اور اس محمد مصطفیٰ کی امت کے اندر شادی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بچے ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلافت چلائیں گے، حکومت کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ کا نظام چلانے کے بعد عمر پوری ہوگی، اولاد پھیلی ہوگی، پھر آپ کی وفات ہوگی، پھر آپ کا جنازہ پڑھا جائے گا، پھر حضور کا روضہ کھولا جائے گا،
اور حضور کے قدموں میں روزے کے اندر دفن کیا جائے گا۔ بیٹا تو حضور کے ساتھ سو گیا، بیٹا حضور کے ساتھ سو گیا، اور بی بی مریم صدیقہ اللہ نے کملی والے کو فرمایا بیٹا تیرے قدموں میں سوئے گا اور تو اس کا باپ بنے گا، کیونکہ اس کی ماں تیری بیوی بن جائے گی۔ میں مریم کا تیرے ساتھ نکاح کر چکا ہوں اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نبی کی بیوی بن جائے گی، بیٹا حضور کے قدموں میں آئے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ کیسا آپ کو سنا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ تو عیسائی مذہب کتنے بن گئے؟ 2۔ اس کے بعد پھر اور بھی عیسائی مذہب بنے، اب 3 عیسائی مذہب ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب یہاں آہستہ آہستہ وہ اصل ختم ہوئے اور وہ کوئی قلیل صحیح عقیدے والا رہ گئے۔ اکثریت کہنے لگے نہیں سارے سامنے پھانسی لگی۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں آسمانوں پر اٹھائے گا میں مارنا ہے، اور فلانے نے پوچھا کہنا ہاں میرے سامنے لگی ہے، تو ایسے ہی تھا نا جو ظاہری طور پر۔ بولو وہ سچے جو تھے وہ کام ہوتے چلے گئے، ہوتے 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 صدیاں گزر گئیں۔ ان میں ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا دقیانوس۔ کیا نام تھا؟ آپ ذرا ذہن میں رکھیے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی دقیانوس کہہ دیتے ہیں نا اس کو، جڑا پرانے الٹے جے خیالات دا مالک ہوئے نا تے کھچا مارے کئی یار ہے تو بندہ دقیانوس جو ہے کہتے ہیں نا، یہ اتو مثال بنی جے۔ پہلا دنیا میں یہ نام تھا، ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس۔ اس نے آرڈر کر دیا کہ ہم عیسیٰ کو پوچھتے ہیں نظر تو آتا نہیں، مریم کو پوچھتے ہیں وہ بھی وفات پا کے نظر تو آتی نہیں، اللہ کو پوچھتے ہیں جو ان کا باپ ہے نعوذ باللہ عیسیٰ کا اور مریم کا شوہر ہے نظر تو آتا نہیں۔ چلو ایسے کرو، اللہ میاں کہ نہیں اس ماں بیٹے کے بت بنا لو۔ پہلی دفعہ اس نے بتوں کا آرڈر دیا۔ اب باقاعدہ جو عبادت گاہیں تھی، مسجدیں تھی اس وقت، ان کے اندر بت اندر رکھ دیے گئے اور کہا گیا کہ ان کو پوجو۔ اب مسجدیں اللہ کی اور اندر بت رکھے ہوئے ہیں ماں بیٹے حضرت مریم کے اور حضرت عیسیٰ کی۔ یہ تاریخ سنو اچھی طرح، ذہن میں بٹھاؤ۔ اب ان کی پوجا ہوتی، آگر اے اللہ، اے مائی مریم، اے بابا عیسیٰ۔ انہوں نے 3 تن پاک بنا لیے، اس کے بعد میں نقل مارنے والوں نے 5 تن پاک بنا لیے۔ نہیں سمجھ، بولتے نہیں ہیں، سو ہی گئے۔ تو یاد رکھیں محمد مصطفیٰ کے گھرانے کے تو 5 افراد نہیں ہیں۔ امام حسین کی بہن کا کیا نام تھا؟ حضرت ادب سے نام لو، بی بی زینب۔ اللہ زینب نہ کیا کرو، اس نے ہی نہ لیا جی پوتری دوتری کا نام لیتا ہے۔ ہمارے تو جانے قربان ہے اس بی بی زینب کے جوتے پر بھی، اس کا جوتا بھی ہمارے لیے یہ بڑا اعزاز تکریم والا۔ امام حسین کی 2 بہنیں تھیں، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ عنہما، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب۔ تو یہ 5 تن پاک کتنے ہوتے ہیں؟ کون کون؟ نبی پاک 1، حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، بی بی زینب کے جگہ ہے نا دھوکھا۔ تو بی بی زینب جڑی امی تھی اس کی ماں بی بی زینب کی نانی حضور پاک کی بیوی، حضور کا نام آ گیا 5 تن پاک میں، بی بی زینب کا آ گیا، اب بی بی فاطمہ کا۔ تو جو حضور پاک کی بیوی بی بی فاطمہ کی امی جی بی بی خدیجہ، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ام کلثوم کا نام کیا ہے؟ اللہ کے بندو وہ 5 تن ہیں، وہ تو اتنے سارے تن ہیں ان کا شمار ہی کوئی نہیں۔ اور محمد مصطفیٰ کے تو سارے تن ہی پاک ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے تو گھر کی بکری بھی پاک ہے، محمد مصطفیٰ کے تو گھر کی دیواریں بھی پاک ہیں، محمد مصطفیٰ کے تو جوتے بھی پاک ہیں، محمد مصطفیٰ کے گھرانے کے جوتے بھی پاک ہیں۔ میں صدقے جاؤں تو سارا گھرانہ ہی پاک ہے، تم 5 کہہ کر باقیوں کی بے ادبی کر رہے ہو۔ انہوں نے بھی کہا یہ 3 تن ہیں، اللہ میاں، بی بی مریم اور امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کی پوجا شروع کر دی۔ اب آہستہ آہستہ ان مسجدوں کو گرجا کہنا شروع کر دیا۔ اب ان گرجوں میں حضرت مریم کی تصویریں آج بھی اسی طرح ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر آج بھی بنا کر رکھی ہوئی ہے، تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، پینٹ کردہ ہے اور سٹیکر ہیں
اور پھر بڑے بڑے بینر ہیں اور پھر بڑے بڑے فریم لگے ہوئے ہیں اور ویسے پتھر کے بنا کر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ کام شروع ہو گیا، اور بادشاہ نے چونکہ یہ بانی تھا اس مذہب کا، دقیانوس، سمجھے کیا تھا؟ دقیانوس بڑا بانی تھا، اس نے آرڈر کر دیا پتہ رکھو، وہ ان کے پادریوں نے کہا نا جا کر بادشاہ کو، لوگ جی صحیح عبادت نہیں کرتے آ کے۔ بادشاہ نے کہا ایک اتوار کے تو دن ہے عبادت کا، چھٹی کر دو اور رجسٹر لے کر بیٹھ جاؤ اپنے اپنے محلوں میں، جو گرجے میں نہ آئے میرے پاس آؤ، اس کو سزا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے جو وزیر منسٹر اور مشیر تھے، گورنر اور بڑے بڑے افسران عمائدین مملکت اس کے دقیانوس کے، ان کے ایک بچے کے دل میں یہ بات ڈالی، یار ایک کی آواز آ رہی ہے، ہتھا نال بناؤ تو پھر رکھ کے ان کی پوجا کرو، ایک پتھر ایویں پیا ان اتنے بہ جاؤ۔ پھر کچھ دن بعد وہ پسند آ گیا، وہ کڑھائی کر کے چنگی طرح ان کا شکل بنا رہی، تو جن اتنے بیٹھا سی پہلے اس رب بنا رہا، یار کی آواز آ رہی ہے۔ یہ سوچ کر ایک درخت کے جا مڑ کے ساتھ بیٹھتا تھا، کہتا تھا اینے بندے جاندے نے حاضری لگ دی، ایک میں نہ جاؤں گا تو کی فرق ہے؟ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور نام نہیں لیتا، بتاتا نہیں کہ میرا مذہب کیا ہے، کہ کہیں مجھے بادشاہ سزا نہ دے دے۔ یہ میں مفسرین کی میں ساری تفسیر سنا رہا ہوں۔ یہ بیٹھا ہوا تھا جی اس طرف کے مڑ کے ساتھ، لوگ عبادت کرنے چلے جاتے اتوار کو، یہ وہاں بیٹھ جاتا۔ ایک دن ایک اور لڑکا، اس کے دماغ میں بھی یہی چیز تھی، وہ اتفاق سے گزرا، یہ مڑ کے اس طرف بیٹھا تھا منہ کر کے، یہ ادھر سے آیا، یہ ادھر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کو نہیں بتایا کہ یہ بادشاہ کو نہ رپورٹ پہنچ جائے، اور اس نے اس کو نہیں بتایا کہ بادشاہ کو رپورٹ نہ پہنچ جائے۔ اگلی اتوار کو ایک تیسرا آ گیا، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا قدرتی طور پر۔ اگلی اتوار کو چوتھا آ گیا، اگلی اتوار کو پانچواں آ گیا، اگلی اتوار کو چھٹا آ گیا، اگلی اتوار کو ساتواں آ گیا۔ یہ 7 چلتے چلتے پھر 8واں آ گیا، یہ 8 ہو گئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ کچھ 8 لڑکے فلاں فلاں گورنر کا، ڈپٹی کمشنر کا، فلاں فلاں مشیر کا، فلاں فلاں وزیر کا بیٹا نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے آرڈر کیا کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ، یہ ایسا ایسا عبادت سے باغی ہوتے جا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ مذہب سے باغی، یہ عبادت سے باغی، ان کو پکڑ کر لاؤ۔ گرفتار کرنے کے لیے جب ان کو آئے تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، یار آپ پھڑی جاندے لگے ہیں پر آپ ایک دوسرے دستے نہیں، آپ آنے کے میں۔ وہ پہلا جو تھا نا بڑا، جو پہلے آیا تھا، اس کا نام تھا مکسل مینا۔ مکسل مینا، اس نے کہا بھائیو تم ہو ناراض یا راضی، پکڑے تو گئے، اب گرفتار تو ہو گئے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے عیسیٰ کو اور مریم کو پیدا کیا، میں ان کو رب نہیں مانتا، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی اللہ ہے۔ ایک ان میں تھا تملیخہ، وہ اٹھ کر کہتا ہے بھائیو میرا بھی یہی مذہب ہے، میں تو خود تنگ آ کر آتا تھا، وہ ساروں کا ایک ہی مذہب نکل آیا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، دربار میں جب آئے تو بادشاہ نے کہا ہاں بھائی تم عبادت نہیں کرتے؟ کہتے جی کرتے ہیں۔ کس کی کرتے ہو؟ سچے اللہ کی۔ باقی اللہ نہیں ہے جو اللہ کی بیوی اور بیٹا؟ کہتے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بندی ہے اور وہ اللہ کا بندہ ہے، دونوں ماں بیٹا ہے، جن کو اللہ نے پیدا کیا وہ کیسے اللہ بن گئے؟ بادشاہ نے کہا کہ ان کے کپڑے اترواؤ، اور ان کو کپڑے اتروا کر ٹاٹ اور بوریا ان کو پہنا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں میں قتل کرا دوں گا، بغاوت نہ پھیل جائے تمہیں چھوڑنے میں، اور اگر میں تمہیں چھوڑتا ہوں تو تب بھی بغاوت پھیلتی ہے، چھوڑتا ہوں تو تمہارے پیچھے اور لوگ بھی لگ جائیں گے، اور اگر مارتا ہوں تو میرے عمائدین مملکت تمہارے رشتہ دار میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، بغاوت کر دیں گے، دونوں طرح مرتا ہوں، لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں میں 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، آئندہ اتوار کو آ کر عبادت کرنا وہاں بتوں کی، اگر عبادت نہ کی میں تمہیں سزا دوں۔ اب یہ چلے گئے، اپنے ماں باپ کو بھی سمجھایا، وہ اس عقیدے پر نہ آ سکے ماں باپ سب کے،
یہ 8 تھے. انہوں نے کہا جاتے ہوئے کہ اپنے اپنے پیسے اکٹھے کرو اور اتوار سے 1-2 دن پہلے ہی شہر چھوڑ کر ہم کہیں دور نکل جاتے ہیں تاکہ ہم مجبور ہو کر شرک نہ کر بیٹھے. اللہ سچے ایک کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا. یہ تھے اصل عیسائی. اب انہوں نے اپنے پیسے پوسے جمع کیے اور جمع کر کے اکٹھے ہو گئے. جا رہے تھے تو ایک بکریوں کا چرواہا ملا. اس نے کہا میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم تو چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ اس بادشاہ کو مانتے ہیں نہ اس کے معبودوں کو مانتے ہیں، ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندی مانتے ہیں عیسیٰ کی امی کو، اور اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی سجدوں کے لائق ہے، اللہ ہی نظر نیاز کے لائق ہے، اللہ ہی کو پکارتے ہیں. چرواہے نے کہا مینو بھی نال لے چلو، مینو بھی گال سمجھ آ گئی. کتنے ہو گئے؟ 9. چرواہے کی بکریاں وہی رہ گئیں، چھوڑ دیں کہ گھر والے میں نہ پہنچا رات کو تو وہ پھیرا لگائیں گے اور بکریاں یہیں پھرتی رہیں گی. اور بکریوں کے ساتھ کتا تھا، وہ کتا چرواہے کے پیچھے ہو گیا. انہوں نے کہا اس کتے کو بھگا دو. چرواہے نے بڑا بھگایا، کتا نہیں بھاگا. یہ وہاں سے نکل کر چلتے 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 ایک بہت دور علاقے میں جا کر ایک پہاڑ پر پہنچے اور وہاں جا کر ایک غار کھو ملا. حساب لگایا کہ ہم 9 افراد اس میں پورے آ جائیں گے. مکسل مینا نے اور تملیخا نے مل کر کہا اس میں بیٹھتے ہیں. چرواہا بھی ساتھ 9 کے 9 بیٹھ گئے. کتے کو بڑا بھگایا، نہیں بیٹھ گیا. آخر کار وہ غار کے منہ کے آگے بیٹھ گیا، یہ اندر بیٹھ گیا. سب نے کہا تملیخا ایک آدمی کے پاس پیسے جمع کرتے ہیں. سب نے پیسے اپنے جمع کر کے تملیخا کو اس کا مالک بنا دیا. تو مالک ہے، بعد خرچ کر، گھٹ خرچ کر، یہ ان سارے پیسے تیرے نے، تو ساڑا بھائی ہے سربراہ، تو تینوں حلال، تو سانو کوائی رکھی. اب یہاں جب پہنچے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سکون کی نیند دی، اور نیند کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا. یہ وہاں سارے وفات پا گئے. باقی زندگی رہی تو یہاں سے کل شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.